أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذان محترم ناظرین کرام، آج کی تاریخ 10 رمضان المبارک قیامت کی تاریخ ہے. شہادت مادر ائمہ ام الائمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہماری گفتگو سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت کے سلسلے میں ہو رہی تھی. شادی کا تذکرہ تھا، ازدواج کا تذکرہ تھا. 1-2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی اولادوں کی شادیوں میں والدین مختلف چیزوں کو ایشوز بناتے ہیں. البتہ یہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کیا ہے، ایشوز بناتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اگر کہا جائے بغیر احتیاط کے کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ بہانے بناتے ہیں. اور جن بہانوں کی بنیاد کے اوپر ہماری اولادوں کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، اور جس کے بہت سارے نقصانات ہمارے نوجوانوں کو بھگتنے پڑتے ہیں آخر عمر تک. اب ہمارے معاشرے میں نے عرض کیا تھا کہ لڑکا 30 سال سے اوپر ہو گیا، 35 سال 32 سال کا ہو گیا، ابھی تک ماں باپ بچہ ہی سمجھ رہے. بچے میں اس لڑکے میں بھی اتنی جرأت نہیں ہے، وہ سوچے گا کہ لوگ کہیں گے زیادہ دماغ خراب ہے، زیادہ مثلا جوان ہو گئے ہو، شادی کی بات کر رہے ہو. تم باہر کچھ بھی کر لے، آپس میں کچھ بھی کر لیں، لیکن ماں باپ سے اپنی ضرورت کو وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا شادی کی جو ایج ہے، عمر، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک زمانے میں گورنمنٹ 21 سال میں جوان سمجھ رہی ہے لڑکوں کو، 18 سال میں لڑکیوں کو جوان سمجھ رہی ہے. لیکن ہمارے والدین ہمارے گھروں میں جو 35 سال 36 سال عام سی چیز ہو جاتی ہے مختلف بہانوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ سن ازدواج جو ہے، شادی کی عمر جو ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں سے جو سب سے خاص لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ابھی پیسہ کہاں ہے، فقیری ہے، بیکاری ہے، لڑکا کچھ کرتا ہی نہیں ہے. لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ جی ابھی تو کچھ نہیں کر، ہمارا دماغ خراب ہے، ہم اپنی لڑکی کو اپنے گھر بیٹھا کے کھلا لیں گے، کسی بیکار آدمی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں، جس کے پاس کام ہی دھندا نہیں ہے، کہاں سے کھلائے گا ہماری لڑکی کو؟ جبکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک التزویج مخافۃ الفقر فقد اساء الظن باللہ عز وجل. جس نے بھی اس خوف سے، کس خوف سے؟ جس نے بھی فقر اور ناداری کے خوف سے شادی نہیں کی، کہ نہیں پیسہ نہیں ہے، ابھی ڈپازٹ نہیں ہے، ابھی بینک بیلنس نہیں ہے، ابھی تو ہم نے گھر نہیں بنوایا ہے، ابھی پلاسٹر نہیں کروایا ہے، ابھی نہ جانے کیا نہیں کروایا، کیا نہیں کروایا. اگر نداری بنیاد کے اوپر، اگر پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر، فقر کی وجہ سے کسی نے شادی نہیں کیا ہے، فقد اساء الظن باللہ عز وجل، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے خداوند عالم کے سلسلے میں بدگمانی کیا ہے. بدگمانی کیا ہے. اساء الظن، ظن بدگمانی کہتے ہیں. اس نے خداوند عالم کے سلسلے میں بدگمانی کیا ہے. کیوں؟ ان اللہ عز وجل یقول، خداوند عالم تو کہہ رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو شادی کے پہلے، یغنیہم اللہ من فضل، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے تم کو غنی بنا دے گا. اور ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم شادی کر لو، فقیر ہو تو ہم غنی بنا دیں گے. ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں خدا کہاں سے بنائے گا، ہمارے پاس تو نوکری ہی نہیں ہے. اللہ یعوذ باللہ خاکم بدن نستجیر باللہ. اس نے کہا ہے ٹھیک ہے، وہ تو لوگ پڑھتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، تو لکھا ہوا ہوتا کہاں ہے؟ یہاں تو پیسہ چاہیے شادی کرنے کے لیے بھی، شادی کے بعد کھلانے کے لیے بھی. جبکہ یہ نہیں معلوم
اگر انسان حقیقی معنی میں اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھے گا تو خداوند عالم اس کو غنی کرے گا. غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 56 کروڑ دے دے آپ کے نام کر دے کہ جائیے آپ موج کیجئے. پروردگار عالم نے پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے. کبیر سیٹ بنانے کے لیے, دھنا سیٹ بنانے کے لیے, ابانی انڈانی بنانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو ٹاٹا برلا ابانی انڈانی بنا دیں گے. اس نے وعدہ کیا کہ پیٹ ہم بھریں گے, تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی. سب سے بڑی ضرورت انسان کی پیٹ کی ہے, کھانے کی. خداوند عالم اتنا عطا کرے گا کہ کھائیے. ہماری بات آپ مانیے نہ مانیے, لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے طالب علم جب میں یہاں پہ آیا تھا اور آج بھی یہاں پر ہوں, ایران میں قم میں بیٹھا ہوا یہ تقریر کر رہا ہوں, بول رہا ہوں. ہمارے پاس جب میری شادی ہوئی تھی تو ہندوستانی روپے کے اعتبار سے میرے پاس 10,000 روپے بھی نہیں تھے. کہانی سن لیجئے ہماری. 10-15 ہزار روپے میں نے ادھر ادھر سے قرض لیے اور میں ہندوستان گیا جب میری شادی ہوئی ہے. اس کے بعد سے بیوی لے کر کے فوراً واپس آیا, چھوڑ کے بھی نہیں آیا تھا کہ 2 سال 4 سال ادھر ادھر رہے آدمی. ساتھ میں لے کر کے, اور آج تک ساتھ میں ہیں ہم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے دھن ورشا ہو رہی تھی, نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی, نہیں. وہ فضیلتیں طالب علم کی اپنی جگہ, لیکن یہ چیز میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ہیں اور ہمارے جیسے ہزاروں لڑکے ہیں مختلف ممالک کے. 2-4 ہیں جو اپنے گھر سے مضبوط ہیں, گھر والے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کتنے دن کوئی کرے گا. بیوی بچے ہمارے ہیں, ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. پروردگار عالم اسباب, خود جب ہمارے پاس ذمہ داری آتی ہے تو پھر ہم اسی اعتبار سے کام بھی کرتے ہیں, ہم پھر اسی اعتبار سے اپنا رزق بھی ہم تلاش. پروردگار عالم اسباب فراہم کرتا ہے. گھر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے, بیلنس کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. بھائی کسی کے پاس 2-4 ہزار روپے ہوں گے, 20-25 ہزار, 1 لاکھ ہوگا, 2 لاکھ ہوگا, اس سے کیا دن کھا لے گا آدمی. تو یہ بہانے بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہوتا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی رحمت کو, اس کے وعدے کو چیلنج کر رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو غنی کریں گے, فقیر ہو شادی کر لو ہم غنی کر دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں خدا ہے تجھے کیا معلوم, تو کہاں سے کرے گا غنی, ہمارے پاس تو بیلنس ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ڈپازٹ ہی نہیں ہے, ہم کہاں سے کر لیں گے. تو اگر کوئی انسان فقر و فاقے اور نداری کی بنیاد کے اوپر شادی نہیں کرتا ہے تو خدا کے سلسلے میں بدگمانی کرتا ہے. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہو گئی ایک بات. لہذا اس بیماری کو ہمیں اپنے معاشرے سے دور کرنا چاہیے, اور معاشرے سے اس وقت دور ہوگی جب ہم اپنے اپنے گھروں میں کم سے کم ان چیزوں کو, اسلامی چیزوں کو, اسلامی ماحول کریٹ کریں گے. اصلا خدا کو خدا سمجھیں گے, اس کے وعدے کو وعدہ سمجھیں گے, تب ہوگا. ورنہ صرف نام کے مسلمان جیسے دوسرے ہیں, الا ماشاء اللہ ویسے ہم بھی رہیں گے, تو اس میں کوئی چیز مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھیری بہن زینب بنت جہش کو, کہ جو ایک معروف گھرانے کی, ہائی پروفائل خاندان کی لڑکی تھی, یہاں جناب عبد المطلب کی نواسی, اس کے پاس زید ابن حارثہ جیسے فقیر آدمی کا, معمولی آدمی کا, جس کا باپ بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو, اس سے قطع تعلق ہو گیا ہو, کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میری اولاد نہیں ہے, یہ مجھ سے مطلب نہیں ہے, ایسے آدمی کا رشتہ کیوں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال ہے. ممکن ہے کہ رسول اللہ خود جواب دے اس بات کا کہ لوگوں کی نگاہ میں پیسے, خاندان, ہائی پروفائل ہونا یہ بہت معیار لوگ سمجھتے ہیں, جبکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں رشتوں کے لیے نہ پیسے کی کوئی اہمیت ہے, نہ ہائی پروفائل ہونے کی کوئی حیثیت ہے, کچھ بھی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم معیار ہے. مین یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے, تمہارے دین کتنا ہے, تم کتنے بڑے دیندار ہو, کتنے بڑے مومن ہو. اصلا انسان, اگر کوئی انسان جو ہے انسان کو پہلی چیز تو کسی بھی لڑکی یا لڑکی کے باپ کے پیسے کی وجہ سے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے. نہ پیسے کی وجہ سے, نہ خوبصورتی کی وجہ سے, نہ کسی دوسری چیزوں کی وجہ سے. کہ مثلا لڑکی بڑی خوبصورت ہے, کر لو شادی,
لڑکی کا باپ بڑا پیسے والا ہے تو فلاں کی لڑکی شادی کر لیں، یا یہ خود لڑکی بہت کام والی ہے، اس کی اتنی اچھی نوکری ہے، اتنے لاکھوں روپے اس کے منتھلی انکم ہو رہی ہے، چلو اس لڑکے سے شادی کر لیں۔ اصلاً پسندیدہ چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں من تزوج امرأۃ لمالها وکلہ اللہ الیہ، اگر کوئی آدمی، کوئی شخص کسی عورت سے، کسی لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کرے گا تو خداوند عالم اس کو اسی مال کے حوالے کر دے گا، جاؤ پیسے میں ڈوبے رہو، پھر اس کے بعد دوسری کوئی چیز رہے گی ہی نہیں، دین اور دھرم اور مذہب سب ختم ہے، کوئی چیز نہیں، انسانیت، اخلاق، شرافت، کوئی چیز کی خبر نہیں، صرف اور صرف پیسے کے لیے شادی کیا، جاؤ پیسہ تمہارے حوالے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا، اگر کوئی انسان کسی عورت سے، کسی لڑکی سے اس کی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر شادی کرے، رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ، تو خداوند عالم اس کو حوالے کر دے گا، جاؤ تم بھی اس خوبصورت لڑکی کو لے کر کے جاؤ، اس خوبصورت عورت کو لے کے جاؤ، لیکن وہ انسان دیکھے گا اس کے اندر کی گند، اس کے اندر کی برائیاں، اس کے اندر کے جو برے اخلاق اور برے صفات، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، وہ سب اس خوبصورت چہرے کے پیچھے، جو ابھی ہم کو خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا ہے، اس خوبصورت چہرے کے پیچھے جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، وہ ساری برائیاں نصیب ہوگی اس کو جس نے اس خوبصورت سے شادی کیا، کیونکہ معیار اس نے کس چیز کو قرار دیا؟ خوبصورتی کو معیار قرار دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس کے دین کی وجہ سے شادی کیا کہ یہ بہت دیندار خاتون ہے، بہت دیندار لڑکی ہے، تو پروردگار عالم اس کے اس آرزو، اس پسند کی بنیاد کے اوپر اس لڑکی کے پاس مال بھی دے گا، اس کو، اس لڑکی کو جمال بھی دے گا، یعنی خوبصورتی کو بھی جمع کرے گا، مال کو بھی جمع کرے گا، دین کو بھی جمع کرے گا۔ یہ ہے اب چوائس ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں دین پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے، پیسہ پسند ہے، جس کو جو پسند ہے وہ انتخاب کرتا ہے، لیکن راستہ جو ہمیں دکھایا گیا، جو بتایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دین کو معیار بنائیے، دیندار کا انتخاب کیے، پروردگار عالم اس دیندار کے پاس مال بھی بھیجے گا، اس دیندار کے پاس خوبصورتی بھی بھیجے گا۔ لیکن جب وہی ہے کہ مقصد ہمارا کسی کی دولت ہو، کسی کا پیسہ ہو، تو یہ ساری بدبختیاں جو اس کے بعد نصیب ہوتی ہیں وہ نصیب ہوتی ہے، پھر اختلافات ہی رہتے ہیں زندگی میں۔ اگر خوبصورتی کے اوپر شادی کیا ہے تو 4 دن کے بعد سے یہ خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی انسان کتنے دن خوبصورتی دیکھے گا؟ بھائی خوبصورتی جو اسٹارٹنگ میں لگی تو وہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال، 2 سال بعد ختم، یعنی اس کے بعد سے پھر وہ خوبصورتی نہیں، اسی خوبصورتی میں کیڑے دکھتے ہیں، پھر تو اختلافات ایجاد ہوتے ہیں۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہی کے دن عزادار تھے۔ عام الحزن جو تھا نا، اس کو عام الحزن کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ سب سے پہلے اس سال خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اسلام کا ساتھ چھوڑا تھا، اور اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ جناب خدیجہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھو کہ خدیجہ کیا تھی؟ جب عائشہ نے اعتراض کیا، ام المومنین عائشہ نے اعتراض کیا تھا، تو تم کو کیا معلوم عائشہ کیا تھی، خدیجہ کیا تھی ہمارے لیے؟ جب سب نے اپنا مال مجھ سے چھپایا، بچایا، تب خدیجہ نے اپنے مال کے، اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے تھے کہ یہ لیجیے آپ کا ہے، سب کچھ میرے اوپر، میرے حوالے کر دیا تھا۔ وہ خاتون جو 4 خاتون ہیں، 4 عورتیں ہیں جو دنیا میں عالمین کی سردار کہی جاتی ہیں، عالمین کی سردار جو 4 خاتون کہی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، باقی جناب مریم ہے، جناب آسیہ ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ بہشت جس خاتون کی مشتاق تھی، ان خاتونوں میں سے ایک خاتون کا نام ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں فدا ہوں بی بی کے اوپر، ہزاروں درود و سلام ہو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے اوپر، کہ رسول اللہ کا ساتھ دیا اس وقت جب سب نے رسول اللہ کو جھٹلا دیا تھا،
تب بھی بی بی خدیجہ نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ساری دنیا ایک طرف تھی، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے ساتھ تھی. ملتا ہے نا تاریخ میں، عرب کی مالدار ترین خاتون کا نام ہے، ملکۃ العرب کہا جاتا ہے. وہ ملکۃ العرب رسول اللہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں سختیوں میں، مشکلات اور مصائب میں زندگی گزاری انہوں نے. ملکۃ العرب جیسی، آج ہی کے جیسی تاریخ تھی، آج ہی کے جیسی تاریخ تھی. وہ کہا کرتے تھے این مثل خدیجہ، کہاں ہے مثل خدیجہ؟ جیسے خدیجہ جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. 9 یا 13 بیویاں ہیں نا ملتی ہیں رسول اللہ کے سلسلے میں، کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. آج ہی کے جیسی تاریخ تھی کہ جب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، رسول اللہ کے لیے بہت سخت تھا فراق جناب خدیجہ کا، لیکن مرد تھے، برداشت کر رہے تھے. غم تھا دل کے اندر، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے تھے، لیکن برداشت کر رہے تھے. وہیں پہ ایک بچی بھی تھی 5 سال کی، جس کا نام تاریخ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا لکھا ہے. 5 سال کی بچی اتنے کم سینی میں اپنے ماں کے سائے سے محروم ہو گئی. ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹی زار زار رو رہی ہے ماں کے جنازے کو دیکھ کر کے. رسول اللہ موجود تھے، باپ موجود تھا، پاس آتے آ کر کے دست شفقت سر کے اوپر پھیرا، میری لال رو نہیں، ابھی تمہارا باپ موجود ہے، تم گھبراؤ مت، تمہاری ماں خدا کے پاس ہے، بہشت میں ہے. تمہاری ماں کو خدا سلام کہلاتا تھا، تمہاری ماں کا مرتبہ بہت بڑا تھا. عظمت بیان کر رہے ہیں، بی بی زہرا مردیہ کو ماں کے فراق پر تعزیت پیش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، میری لال رو نہیں. لیکن اسی تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ 5 سال کی بچی جب بڑی ہوئی ہے، 18 سال کی جب ہوئی ہے، اور جب اس کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان بچوں کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، لیکن رو نہیں سکتے تھے. آستینوں کو دانتوں سے دبا کر کے رو رہے تھے، میرے لال حسن و حسین زینب ام کلثوم. دیکھو رونا نہیں، ایسا نہ ہو تمہارے رونے کی آوازیں دشمنوں تک، ان لوگوں تک پہنچ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صدیقہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. ایک بچی اور ملتی ہے، ایک بچی اور ملتی ہے. یہاں پر بھی علی نے سینے سے لگا کر کے سمجھایا تھا بچوں کو. لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے، ایک 4 سال کی بچی تھی جو اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی. اے بابا آپ کا یہ سر کس نے کاٹا؟ اے بابا آپ کو پتا ہے بابا جب سے آپ گئے تھے ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی. اے بابا خیمے جلا دیے گئے، پھوپھی اماں کے سر سے چادر چھین لی گئی. بابا دیکھو دیکھو میرے کرتے کا دامن بھی جلا ہے. لیکن کوئی نہ تھا جو سکینہ کو سمجھاتا، کوئی نہ تھا جو سکینہ کو تسلی دیتا. ہاں کبھی کبھی جب بھی یہ بچی اپنے باپ پر روتی تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی درے لگاتا تھا، سکینہ تڑپتی تھی. اے بابا تمہارے بعد بڑی مشکلات و مصیبتیں نازل ہوئیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. صدیق طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.